یہ جو ذہن میں آج باتیں آتی ہیں نا کہ ہم تو بھائی دعائیں بہت کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں حالات کو درست کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا حالات درست کر دے، مگر نہیں ہو رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ حرام خوری اس معاشرے کا شعار بن گئی ہے. حرام خوری کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دیے گئے ہیں جو کبھی کسی کے تصور میں نہیں آئے تھے. آج جب بھی کوئی اعلان ہوتا ہے کہ جی یہ کام کر لو تو اتنے تم کما لو گے، بس یہ دیکھا کہ اتنی کمائی کا موقع ہے، لاؤ کود پڑو اس میں. یہ دیکھے بغیر کہ وہ طریقہ حلال بھی ہے کہ نہیں، وہ حرام تو نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی اسکیمیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ایسی اسکیمیں چل رہی ہیں کہ یہ کام کر لو اور بیٹھے بیٹھے لکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ. یہ اسکیمیں چل رہی ہیں اور دیکھا بھائی ہاں اس سے اتنے پیسے مل رہے ہیں، کھٹ سے داخل ہو گئے اس میں. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جوئے کے کاروبار کھلم کھلا ہو رہے ہیں اور اس میں لوگ مبتلا ہیں. سود کا کاروبار مختلف پھیلا ہوا ہے معاشرے کے اندر. تو یہ حرام خوری جب تک پوری طرح ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ دعائیں بھی شاید اکارت جائیں. بہذا دو باتیں ہیں، انیبو لہو انیبو الیہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو، لیکن ساتھ واسلموا لہو، اس کی اطاعت کے ساتھ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، اس کے احکام کی پیروی کے ساتھ. جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے یقین ہو کہ یہ میرا لقمہ حلال ہے، اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے. اگر مسلمان آج یہ بات کا عہد کر لیں اور حرام خوری کو ترک کر دیں، رشوت کو اپنے لیے سور کے گوشت سے زیادہ حرام سمجھیں، ناپاک سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم بھی فرمائیں گے.